السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیفی نیٹ ورک 1 کے میں آپ سب کا دل سے خیر مقدم ہے۔ آج کا یہ ویڈیو بے حد خاص ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس زندہ کرامت کی جو 1400 سال بعد بھی کربلا کی پاک زمین سے چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے۔ ٹوٹی ہوئی تلواریں نیزے ٹوٹے ہوئے ملے، اسی مقام سے مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کی کچھ ویڈیوز کافی دن سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ دوستو، کربلا کے میدان میں جہاں حضرت امام حسین کا روضہ مبارک موجود ہے، وہاں اس وقت کھدائی کا کام جاری ہے۔ جی ہاں، اس پاک سرزمین پر بلڈوزر چل رہے ہیں اور گہرائی تک کھدائی کی جا رہی ہے، لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ قریب 1400 سال بعد اس کھدائی کے دوران ایسا معجزہ سامنے آیا ہے جسے دیکھ کر پوری دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ اور یقین مانیے، حضرت امام حسین کی زندہ کرامت کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بے حد خاص ہے۔ آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کے دل میں بھی حضرت امام حسین کی محبت ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت حضرت امام حسین کے روضہ مبارک کے سامنے تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ اس کے لیے کربلا کی سرزمین پر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پر کھدائی کا کام ہو رہا ہے، مگر کھدائی کرتے کرتے جب یہ بلڈوزر 8 سے 10 میٹر کی گہرائی میں پہنچے تو اس وقت حضرت امام حسین کا ایسا زندہ معجزہ دیکھنے کو ملا کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا اور یا حسین کی صدائیں بلند کر دی۔ دوستو، اس وقت کربلا کی پاک اور پوتر جگہ پر تعمیر کا کام چل رہا ہے، اس جگہ پر جس کے ذرے ذرے میں امام حسین کی یادیں بسی ہیں، جس کا کڑ کڑ حضرت امام حسین کی یاد سے بھرا ہے۔ اسی جگہ پر مزدور دن رات محنت کر رہے تھے امام حسین کے روضہ مبارک کو اور زیادہ بڑا بنانے کے لیے۔ بھاری بھرکم مشینیں چل رہی تھی اور کھدائی کا کام زوروں پر تھا۔ انہی کام کرنے والوں میں سے ایک نوجوان انجینئر تھا جس کا نام تھا علی، جو سیاہ سمودائے سے تھا اور پاس ہی کربلا کے میدان میں رہتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو عاشورہ کی کہانیاں بھی سنایا کرتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک درد تھا۔ یہ بچپن سے ہی کربلا کی مٹی کو چومتا آیا تھا اور ہر 10 محرم کے دن یہاں پر آتا اور حضرت امام حسین کی یاد میں رویا کرتا تھا۔ لیکن اس بار کام کے دوران اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اپنے دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا حسین، اگر کوئی نشانی باقی ہو تو ہمیں بھی دکھا دو۔ دوستو، پھر ایک روز صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کربلا کے میدان پر پڑ رہی تھی تو اس وقت کھدائی کی مشینوں نے زمین کو چیرنا شروع کر دیا۔ اچانک مزدوروں کے بیچ ہلچل مچ گئی اور زور زور سے وہ لوگ یا حسین چلانے لگے۔ مزدوروں نے دیکھا کہ کھدائی کی گہرائی میں لگ بھگ 1 میٹر نیچے مٹی کا رنگ بدل گیا ہے۔ نیچے کی مٹی خون کی طرح گہری لال سرخ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کوئی سادھارن مٹی نہیں تھی بلکہ یہ 1400 سال پرانی کربلا کے خاک کربلا تھی، جو آج بھی حضرت امام حسین کے خون سے رنگی ہوئی۔ اس کے بعد مزدوروں نے اور گہرائی میں کھودا تو انہیں کچھ اور چیزیں ملی، جن میں تلواروں کے ٹکڑے، جنگ میں استعمال ہونے والے پرانے ہتھیار اور لال لال پتھر، یعنی کہ ایسے پتھر مانو وہ ابھی خون سے سنے۔ یہ دیکھ کر انجینئر علی کا دل بھی دھڑکنے لگا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کربلا کے سرخ مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہنے لگا، یہ تو اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، یہ تو حضرت امام حسین کی زندہ کرامت ہے۔ اس کے بعد انجینئر علی نے کربلا کے سرخ مٹی کو اپنے ماتھے سے لگایا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے آس پاس بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ کوئی یا حسین کہہ رہا تھا تو کوئی درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں کربلا کے علماء کرام اور حاجی بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے پھر فوراً ہی ویگیانکوں کو بلایا۔ انہوں نے پھر کھدائی میں ملی ہر چیز کی گہرائی سے جانچ کی
ان کی ہر جانچ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ مٹی پراکرتک روپ سے اتنی لال نہیں ہو سکتی۔ پھر کاربن ڈیٹنگ سے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ مٹی ٹھیک وہی مٹی ہے جہاں عاشورہ کا خونی سین ہوا تھا۔ دوستو، یہ حضرت امام حسین کی ایک زندہ کرامت ہی ہے کہ 1400 سال بعد بھی حضرت امام حسین کا خون کربلا کی گود میں زندہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ حق کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد انجینئر علی امام حسین کے روضے مبارک کے پاس میں بیٹھ گیا اور دعا مانگنے لگا۔ دعا مانگتے مانگتے اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ تبھی اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں اسے حضرت امام حسین نظر آئے۔ ان کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو کربلا کے میدان میں 1400 سال پہلے تھا۔ پھر حضرت امام حسین نے فرمایا، اے علی، یہ میرا خون نہیں ہے بلکہ یہ میرے عزیزوں کا امتحان ہے۔ یہ کرامات اس لیے ظاہر ہوئی ہیں تاکہ دنیا والوں کو یہ یاد رہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے کبھی مرتے نہیں ہیں۔ اے علی، اپنی زندگی میں حق کی آواز بنو جیسے میں بنا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ انجینئر علی کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ حضرت امام حسین کی یہ کرامات صرف کربلا کی مٹی کی نہیں ہے بلکہ یہ ہر مومن کے لیے ایک پیغام ہے، ایک سندیش ہے۔ دوستو، پھر کیا تھا؟ یہ خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس کے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر پھر لاکھوں زائرین کربلا کے میدان میں پہنچنے لگے اور اس لال مٹی کو چومنے لگے اور کہنے لگے، یا حسین، تیرا خون آج بھی بولتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت امام حسین کی یہ کرامات شیعہ سنی سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے ولی کا بلیدان کبھی مرتا نہیں ہے۔ آج بھی کربلا کی یہ مٹی ہر آنے والے کو یاد دلاتی ہے کہ جب حق پر قائم رہو تو اللہ تعالی خود تمہاری نشانی بنا دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اب ہمیں اجازت دیں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔